بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو آل پارٹیز کانفرنس الیکشنز کے حوالے سے اس پر پیش رفت ہو رہی ہے، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوں گی جس کے نتیجے میں اگلے چند دنوں میں ایسی ایک کانفرنس ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو جائے۔ دوسرا، آج عدالتوں کی طرف سے بہت اہم ریمارکس آئے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ پر جو سکینڈلائز اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آڈیو اور ویڈیو کے حوالے سے، اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں۔ ایک مقدمہ تھا لاہور کے سابق CCPO غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کے متعلق، اور اس میں آج چیف جسٹس خاصے برہم ہوئے اور انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ کا ادارہ متعصب نظر آتا ہے۔ یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو تباہی ہے اس میں اگر الیکشن کمیشن متعصب ہے، اور ماضی میں جو الیکشن کمیشن کا تعصب ہے اس نے پاکستان کی جو بربادی اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایک اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن متعصب ہے؟ یہ بہت ہی اہم ریمارکس ہیں۔ اور مقدمہ تھا مسلم لیگ کاف کا، جس میں چودھری وجاہت نے جو مسلم لیگ کاف کے حوالے سے جو ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، چودھری شجاعت نے اس کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا، اور الیکشن کمیشن نے جو مسلم لیگ کاف تھی یہ دوبارہ چودھری شجاعت کو دے دی تھی۔ تو چودھری وجاہت جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو لے کے ہائی کورٹ میں آئے۔ ہائی کورٹ نے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو واپس بھیج دیا ہے، اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ 10 دنوں میں آپ اپنی سفارشات مرتب کریں، اور ایسا نہیں نظر آنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کیوں متعصب نظر آ رہا ہے؟ اور یہی پاکستان کی بربادی اور تباہی ہے جو الیکشن کمیشن متعصب ہے۔ یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ متعصب ہے الیکشن کمیشن، ایک پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے، اور جس طریقے سے نگران حکومت کی تعیناتی ہوئی ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہے، عمران خان یہ واضح کہہ چکے ہیں۔ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے حوالے سے بھی آج کیس تھا ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ برہم ہوئے اور یہ کہا کہ یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے، سوال کیا انہوں نے۔ لیکن اس کے باوجود ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، ہم تحمل سے کام لے رہے ہیں، اور ہم ایک سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، جس طرح ہم الیکشن کمیشن کو ایک آئینی ادارہ سمجھتے ہیں اور ان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں، ہم انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی پروٹیکشن بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے چیزوں کو غلط سمجھا سیاستدانوں کے حوالے سے، اور اس وقت PDM کی گورنمنٹ ہے، اور یہ جو آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں یہ گورنمنٹ کا بڑا عمل دخل ہے، اس لیے کہ رانا ثناءاللہ نے آڈیو جو لیک کی تھی پرویز الہی صاحب کی اور وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کی، اور پھر مظاہر علی نقوی کے حوالے سے، اور اب غلام محمد بھٹی جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے چودھری پرویز الہی صاحب کے، ان کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ جو کہ اس وقت بنائی گئی جس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں تھے، اور اس میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ وہ اس کو لیک کیا گیا، حکومت نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا اور میڈیا چینلز بھی کچھ ہیں جو بر وقت اس طرح کی چیزوں کو بریک کر دیتے ہیں، تو وہ جو ایک سازش تھی وہ بہت حد تک ناکام ہو گئی۔ چھوٹا موٹا سوشل میڈیا پر ضرور یہ رولا ڈالنے میں کامیاب ہوئے، لیکن وہ سازش وہ ناکام ہوئی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اس لیے کہ اگر کوئی کسٹڈی میں ہے، اگر کہیں کسی ادارے کے پاس ہے اور وہاں پر ایک ویڈیو ٹیپ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ٹیپ ہے ویڈیو اس میں وہ چانپیں اور کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا ہے سامنے بھٹی صاحب کے، اور
وہ الزام اور وہ بات کر رہے ہیں، نہ وہ وکیل ہیں، نہ وہ کوئی لا ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری چیف منسٹر کے، اور ان سے بیان لیا جا رہا ہے سر جو ہیں جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عمر عطا بندیال، اور تو وہ مظاہر نقوی صاحب. تو آج چیف جسٹس نے اس کو ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل ہم صبر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، درگزر سے کام لے رہے ہیں، لیکن اپنے ادارے کو اسی طرح پروٹیکٹ کریں گے. اور دوسرا آپ کو وہ پتہ ہے کہ لائرز کنونشن بھی بڑی جلدی کال ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ بار نے، اور اس حوالے اس معاملے کو وہ دی جائے گی، اہمیت دی جائے گی. اب آج جو جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا 4 بجے، اس میں بڑے ارادے تھے گورنمنٹ کے، پی ڈی ایم کے، کہ ہم اس میں کوئی لیجسلیشن کریں اور کسی کو ہم اس پر پابندی لگائیں، کسی کے خلاف بات کریں. لیکن اب جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں اس میں صرف اس بات پر اتفاق ہو سکا ہے کہ جو ایک شہباز شریف نے بیان دیا، الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا پی ٹی آئی پر، اور یہ کہا کہ جی وہ اداروں کے خلاف کیمپین کر رہی ہے اور آرمی چیف کے خلاف کیمپین کی ہے، تو اس کے حوالے سے آج ایک قرارداد پیش کریں گے اور اس پر مذمت کریں گے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مذمت ہونی بھی چاہیے. پاکستانی فوج کا سربراہ جو ہے، کسی کو اس کی کردار کشی کی یا ان کی جو لیگل ایک حیثیت ہے اس کو چیلنج کرنے کی اس طرح سوشل میڈیا پر اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہیں کون لوگ جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی پی ٹی آئی والے تھوڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان فوج سے جن کا تعلق تھا، جو ریٹائرڈ ہیں، اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور پچھلے بہت سے عرصے سے وہ یہ کیمپین کر رہے ہیں. ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پی ٹی آئی نے انسٹرکشنز دی ہیں. اور فواد چودھری صاحب کا کل پالیسی سٹیٹمنٹ تھا کہ پی ٹی آئی بالکل کسی طرح سے بھی نہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف کسی مہم کا حصہ ہے، نہ مہم کے بارے میں کہا گیا ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست قدم ہے. اس لیے کہ آرمی چیف کا آفس جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی فوج کمزور ہوئے گی، اور اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہے تو پاکستان کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ہماری فوج لائن آف ڈیفنس ہے ہماری، اور اس وقت انڈر اٹیک بھی ہے. آپ دیکھیں کل ایک سیکٹر کمانڈر ہمارے جو وہاں پر انگور اڈا کے قریب افغان بارڈر کے نزدیک ان کی وہ شہید ہوئے ہیں، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق وہ انہوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی اور وہ شہید ہوئے. جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا ان کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں کہ وہ کون لوگ تھے، کیونکہ ابھی تک کسی گروپ نے اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کی. کیا وہ پکڑے گئے، کیا وہ مارے گئے، کس طرف وہ فرار ہوئے، یہ بھی ہمیں نہیں پتا. لیکن وہ کیونکہ افغان بارڈر جو ہے وہ اس کے نزدیک ہے. بہرحال یہ ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے، ہمارے جو حاضر سروس آفیسرز ہیں یہ قربانیاں دے رہے ہیں. ریٹائرڈ جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ایسٹس ہیں. بہت سارے ریٹائرڈ لوگ اس وقت جو ماضی میں جو پالیسی رہی ہے جنرل باجوہ کی، اس پر انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا اور اس کو پاکستان کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس کا امپیکٹ ہوگا. بہرحال پی ٹی آئی اس معاملے پر مکمل طور پر یہ اس کی مذمت کرتی ہے، اس قسم کی کیمپین کی بھی، اور ایک ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا. آج پارلیمنٹ میں یہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے ہماری مسلح افواج کی حمایت میں ایک ریزولوشن آئے گی اور پورا پاکستان اس کو ویلکم کرتا ہے. اختلاف اگر کچھ لوگوں کو ہے تو وہ اس پر ہے کہ جو سیاست میں مداخلت ہے، یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہیں اور ایک ایسا غیر قانونی ایک اجتماع، ایک ایسے لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں پاکستان میں، پولیٹیکل ورکرز پر ظلم کر رہے ہیں. عمران خان پر کیا انہوں نے کیا، وہ وکلاء پر جو کیا ہے، میڈیا کے ساتھ جو کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پیچھے کھڑی نظر آتی ہے تو لوگ اس پولیٹیکل رول پر کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ لوگوں کو پکڑیں، ان کو اٹھائیں، ان کو مارے پیٹیں. اور یہ حکومت اور ان کے ساتھی برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی اس کی ہدایت جو ہے وہ تو کہیں اور سے آئی ہے. تو یہ جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ ہدایت نہیں دی تو اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے. یہ پارلیمنٹ میں سیشن کر کے اس طرح بیان دے کے تو یہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کر سکتے، نہ ہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اداروں کے ساتھ ہیں. در حقیقت اداروں کو سیاست میں ڈریگ کرنا،
اداروں کی طاقت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔